السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہم وہ صورتیں سیکھ رہے ہیں جن کو ہم عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں یا ان صورتوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے سورہ واللیل، یعنی جس کو ہم واللیل اذا یغشی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ آل کو پریس کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی ہماری طرف سے تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل مکیہ، اس سورت کا نام سورہ لیل ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی۔ واللیل اذا یغشی، اذا ایجا نہیں پڑھنا ہے، اس کو دال ہے، بہت نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ یغشی، یہاں پر یہ غین ہے، غین کو پر کر کے پڑھنا ہے اور شین کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، والنہار نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ وما خلق الذکر والانثى، خلق، خا کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ ذکر، را کو کھینچنا نہیں ہے۔ اس را کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں، را کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، ذکرا اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ آپ کو ایسے نہیں پڑھنا ہے بلکہ ذکر جلدی پڑھنا ہے۔ والانثى، نون ساکن کے بعد میں ثا ہے اور ثا اخفا کے حرفوں میں سے ہے تو نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ والانثى، اس طریقے سے۔ ان سعیکم لشتی، ان نون میں غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ سعیکم، یہ سایکم نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو سایکم پڑھتے ہیں تو سایہ نہیں ہے بلکہ سعیکم۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا میم کے اندر غنہ کریں گے اس لیے کہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ من اعطى، نون ساکن کے بعد میں حمزہ ہے اور حمزہ اظہار کے حرفوں میں سے ہے تو نون کے اندر اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کریں گے، صاف صاف پڑھیں گے۔ من اعطى اس طریقے سے، اور طا کو پر کر کے پڑھیں گے۔ واتقى، یہاں قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ وصدق بالحسنى، وصدق، صاد کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ، اس لفظ کو دھیان سے سنیے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، یہ لفظ عام طور پر لوگوں سے نکلتا نہیں ہے، بڑی دشواری پیش آتی ہے، تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا آدھا آدھا کر کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، جس طریقے سے میں نے آپ کو دو پارٹ میں یہ لفظ بتایا ہے۔ اور ہاں کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس کے اندر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، ہاں کو کھینچتے نہیں ہیں، ہو اس طرح سے کھینچنا ہے تھوڑا سا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، میم کے اندر غنہ کریں گے اس لیے کہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ من بخیل، نون ساکن کے بعد میں با ہے، نون ساکن کے بعد میں اگر با آتا ہے تو اس کنڈیشن میں ایک چھوٹا سا میم بھی بنا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اب یہ میم پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے؟ من بخیل، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہاں پر عین ہے، عین نکال کر کے پڑھیں گے، عسرا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، چھوٹا مد ہے، تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے، 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، نون میں غنہ کریں گے، علینا کے عین کو صاف صاف نکال کر کے پڑھنا ہے، للہدا۔ تو اس کے اندر جو تجویدی پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو آپ یاد کیجئے گا اور اس صورت کو پھر پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى। जी आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।